بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ میں منگاس قلعہ کے حاکم کی بیٹی شہزادی رہنا کو صلیبیوں سے آزاد کروا کر واپسی پر قاہرہ شہر کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ کے جنگل کے اندر تھوڑی دیر آرام کرنے کا حکم دیا کہ جب کہ سلطان کا قافلہ قاہرہ کے جنگل کے اندر رکا تو شہزادی رہناس نے کہا کہ سلطان معظم، مجھے شدت سے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کے پاس ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں تھا، لہٰذا یہ سن کر سارے سپاہی پریشان حال ہو گئے کہ آخر اس سنسان جنگل کے اندر ہم شہزادی کے لیے پانی کہاں سے لائیں گے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ جنگل کے اندر ایک بڑے سے تناور درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ حضور، شہزادی پیاسی ہے، کیا آپ کے پاس پینے کے لیے کوئی پانی ہوگا؟ تو اس نے ایک مشک نکالی اور سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آ کر وہ پانی شہزادی رہناس کو پلا دیا، لیکن چند ہی لمحے گزرے کہ اچانک شہزادی کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس کے منہ سے پانی نکلنے لگا۔ تو یہ دیکھ کر سلطان معظم کے سپاہی نے کہا کہ سلطان معظم، شہزادی کے پیٹ کے اندر زہر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان سخت گھبرا گئے اور سلطان کو پتہ چل گیا کہ ضرور اس بزرگ نے جو پانی لیا تھا اس کے اندر زہر تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس درخت کے پاس پہنچے تو وہاں کسی بھی بزرگ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ شہزادی کے پاس اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت شہزادی کو قاہرہ کر چلو، وہاں شفا خانے میں شہزادی کا علاج ہوگا۔ تو یہ دیکھ کر سلطان کے ایک ماہر سپاہی نے کہا کہ سلطان معظم، ہم شہزادی کو قاہرہ تو لے کر چلتے ہیں، لیکن جس قسم کا زہر شہزادی رہناس کو دیا گیا اس کا علاج پورے مصر کے اندر کسی کے پاس نہیں۔ یہ جس نے زہر دیا ہے اس کے پاس اس کا علاج ہوگا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا تو تم چلو، شفا دینے والا اللہ ہے۔ لیکن جب شہزادی کو بازار کے اندر لایا گیا تو سب حکیموں نے جان لڑا دی، لیکن کوئی بھی شہزادی کا علاج نہ کر پایا۔ اب شہزادی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو اتنے میں ایک 8 سے 10 سال کا بچہ جس کے سر پر لنگی تھی، ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی، دوڑتا ہوا شفا خانے کے دروازے پر آیا۔ آواز لگائی کہ سلطان معظم، میرے پاس شہزادی کا علاج موجود ہے اور میں شہزادی کو صحت یاب بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے، کتنے بڑے حکیم شہزادی کا علاج نہیں کر سکے تو پھر یہ کیا کرے گا؟ تو اتنے میں اس بچے نے اپنی تھیلی سے کوئی ایسی چیز نکالی تھی جسے دیکھ کر سارے لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ اس بچے کی گٹھڑی کے اندر، ناظرین کرام، مگناس قلعہ مصر کی سلطنت کا سب سے مشہور اور اہم قلعہ تھا، اور اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 11 دن محاصرہ کیے رکھے، اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سب سے ماہر کمانداروں نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے جان تک لڑا دی تھی۔ لیکن صلیبیوں نے اپنے سارے سپاہی تو گوا دیے، لیکن پھر بھی اس قلعے کو سلطان نور الدین زنگی کے حوالے نہ کیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں تقریباً 3 دفعہ اس قلعے پر حملہ کیا اور محاصرہ کیا، لیکن پھر بھی آپ اس قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ اور جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے جانے لگے تو اس سے پہلے وہ صلاح الدین ایوبی کو نصیحت کر چکے تھے کہ اے صلاح الدین، تم نے اپنی زندگی میں بے شک بہت سی فتوحات حاصل کرنی ہے، لیکن تمہاری انہی فتوحات میں میگناس قلعہ ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اور یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس قلعے کو فتح کرنا میرا اولین فرض ہے۔ اب جب مصر کی سرزمین کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک علیحدہ سلطنت میں تشکیل دے دیا تو مصر کا تخت سنبھالتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجی نظام کو درست کیا اور اپنے لشکر کے اندر سارے سپاہیوں کے درمیان انصاف قائم کیا، اور جب اپنی فوج کو مضبوط کر لیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے پہلی اور بڑی فتح میگناس قلعہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ صلیبی پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں، اگر میں میگناس قلعہ کو فتح کرنا ہے تو میگناس قلعہ کی کمزوریوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔
اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چند ماہر جاسوس کئی عرصے سے میگناس قلعے کے اندر بھیج رکھے تھے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی محاصرے کے اپنے ایک لشکر کے ساتھ اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور سلیبیوں کا خون اس قلعے کے اندر ندی کی طرح بہا دیا گیا اور اس قلعے کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا۔ جب اس بات کی خبر سلیبیوں کے سردار چرڈ بادشاہ تک پہنچی تو وہ ابلتے ہوئے پانی کی طرح کھولنے لگا اور سخت غصہ آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبیوں نے میگناس قلعہ کو فتح کر کے اپنی موت کو پیغام دیا، اور سلیبیوں سے اپنی شکست برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے دوبارہ اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قلعہ اپنے سب سے ماہر کماندار المیاش کے سپرد کیا، جو کہ بہت ہی طاقتور جنگجو بھی تھا اور بڑا ہی ذہین و فہیم انسان بھی تھا۔ المیاش کئی جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ لڑ چکا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی المیاش کو عقل مندی سے بڑے متاثر تھے، لیکن المیاش حاکم کے اندر ایک خامی تھی کہ وہ بہت جلد اپنے دشمن پر بھروسہ بھی کر لیتا تھا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے المیاس کو میگناس قلعہ کا حاکم بنایا تھا تو اسے یہ وصیت کی کہ کبھی بھی اپنے دشمن پر بھروسہ مت کرنا اور اس قلعے کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر کرنا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ المیاس حاکم کو دشمنوں نے اپنی جال میں پھنسانا شروع بھی کر دیا ہے، اور ریچرڈ بادشاہ کے جاسوس جلد ہی سلیبی قلعے یعنی میگناس قلعے، جو کہ اب صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں تھا، اس کے اندر داخل بھی ہو گئے ہیں۔ اور چند ہی دنوں کے اندر جب سلطان صلاح الدین ایوبی جنگی محاذ پر تھے تو پیچھے سے ریچرڈ بادشاہ نے میگناس قلعے پر حملہ کر کے المیاس حاکم کو بھی شہید کر دیا۔ سارے مسلمان سپاہیوں کو بھی شہید کر دیا گیا اور میگناس قلعے کو دوبارہ اپنے قبضے میں واپس لے لیا گیا۔ سب سے بری خبر تو یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگی محاذ پر ہی خبر ملی کہ ریچرڈ بادشاہ نے نہ صرف المیاس کماندار کو شہید کر دیا ہے بلکہ قلعے پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ تھی کہ المیاس حاکم کی بیٹی شہزادی رہناس کو انہوں نے اپنے قید میں کر لیا ہے، اور ہمارے جاسوسوں سے یہ خبر بھی ملی ہے کہ اب رہناس شہزادی کو غلاموں کی منڈیوں کے اندر بیچا جائے گا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ ایک دفعہ جنگ میں لڑتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے المیاش کماندار کی جان بھی بچائی تھی۔ تو اس نے سلطان سے ایک بات کہی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ سلطان معظم، اگر کبھی بھی مجھے جنگ لڑتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن ہاں اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیٹی شہزادی رہناس کا ضرور خیال رکھنا۔ اور جب یہ خبر سلطان کو ملی کہ رہناس شہزادی سلیبیوں کے قبضے میں ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ سخت غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری جنگ بندی کا حکم دیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ غلاموں کی ان منڈیوں کی طرف سفر شروع کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی گئی کہ قاہرہ کے مشرق کی جانب ایک پرانا بازار ہے، اس بازار کے اندر غلاموں کی منڈی لگتی ہے اور وہاں ہر قسم کی خوبصورت لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے، اور ضرور سلیبی بادشاہ رہناس شہزادی کو اس غلاموں کی منڈی کے اندر بیچنے کے لیے ضرور جائے گا، کیونکہ وہ شہزادی کو بیچ کر مسلمانوں کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے، ان کی عزت کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بازار کے اندر پہنچے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے زندگی میں کبھی رہناس شہزادی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان حال تھے کہ اگر میں اس منڈی کے اندر پہنچ بھی جاؤں گا تو بھی میں رہناس شہزادی کو کیسے پہچانوں گا، کیونکہ نہ ہی شہزادی نے مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے شہزادی کو دیکھا ہے۔ آخر میں اسے کیسے تلاش کروں گا، اسے کیسے پہچانوں گا؟ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اسی بازار کے اندر پہنچے تو سلطان کے ایک وزیر نے سلطان کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم رہناس شہزادی کو تلاش بھی کر سکتے ہیں، ڈھونڈ بھی سکتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا کہ کون سی ترکیب؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو وزیر نے بتایا کہ حضور، آپ سائی انگوٹھی پہن کر ان تمام قطار میں کھڑی عورتوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو لہراتے جائیں اور ان میں سے جو بھی شہزادی ہوگی وہ فوراً آپ کو پہچان لے گی کہ سائی انگوٹھی ہے اور آپ بھی صلاح الدین ایوبی ہیں، اور وہ فوراً آپ کو مدد کے لیے بھی پکارے گی۔
یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند آ گئی۔ اب سلطان اور سلطان کے ساتھیوں کا باقی حملہ حلیہ تبدیل کر کے وہاں پر پہنچ گیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی انگلی کے اندر سائی انگوٹھی ڈال رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ جیسے شہزادی میرے ہاتھوں میں انگوٹھی دیکھے گی وہ ضرور مجھے مدد کے لیے پکارے گی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اس قطار کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پر کسی نے ہاتھ کو ٹچ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سلطان نے دیکھا کہ ایک مالک کے ساتھ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور وہ سلطان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شک پڑ گیا کہ ضرور یہ شہزادی رہناس ہے اور یہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو کیا کہا کہ جو شہزادی کو بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ لڑکی آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سودا بازار سے تھوڑا ہٹ کر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو اچھی خاصی رقم بھی دوں گا۔ تاجر لالچی تھا اور لہٰذا وہ شہزادی کو لے کر سلطان کے ساتھ چل پڑا۔ اب جو سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑا سا بازار سے دور نکل آئے، سلطان نے ایک زوردار تھپڑ اس تاجر کے منہ پر مارا اور وہ زمین پر نڈھال ہو کر گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ صلاح الدین ایوبی ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں صلاح الدین ایوبی ہوں، کیا تم شہزادی رہناس ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں حضور، میں شہزادی رہناس ہوں۔ اگر آپ وقت پر نہ پہنچتے یہ مجھے ایک عیسائی تاجر کو بیچنے والا تھا جو کہ ملک شام کے اندر رہتا ہے، اور وہ مجھے آج عصر کے وقت قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف لے جانے والے قافلے کے ساتھ مجھے شام لے جاتا، اور پتہ نہیں وہاں ملک شام کے اندر میرے ساتھ کیا کیا برتاؤ ہوتا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ میں نے آپ کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا اور میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہزادی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ قاہرہ شہر کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بھی قاہرہ شہر کی حدود کے اندر داخل ہوئے۔ گھوڑے تھک چکے تھے۔ خود سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے پہلے بھی صلاح الدین ایوبی جنگی محاذ پر موجود رہے تھے، اور پھر اتنا سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم کو درد ہو رہا تھا۔ اب جیسے ہی گھوڑے قاہرہ کی گھاٹے جنگل کے اندر پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تھوڑی دیر گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور ہم بھی آرام کر لیں، اب ہم شام سے پہلے ہی قاہرہ کے اندر پہنچ جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر قاہرہ کے اندر پہنچ چکی تھی۔ قاہرہ کی عوام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش تھی اور سب لوگ پھول پتیاں اور خوشبو لے کر راستے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے لگے۔ اب گھوڑے رک گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اتر کر ایک درخت کے تنے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں شہزادی نے کہا کہ سلطان معظم، مجھے سخت سے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کیا ان ظالموں نے مجھے 2 دن سے پانی تک نہیں پلایا اور میں پیاس کی شدت سے ٹوٹ رہی ہوں، اگر مجھے پانی نہ پلایا گیا تو میں مر سکتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سخت پریشان ہو گیا کیونکہ ارد گرد کوئی بھی چشمہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھی پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں میں اتنی سکت تھی کہ وہ بآسانی شہر تک بغیر پانی سے پہنچ سکتے تھے۔ لیکن شہزادی کی حالت خطرناک ہوتی جا رہی تھی، اس کا رنگ نیلا پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے اور بے چینی کی حالت میں سلطان خود اٹھ کر اس جنگل کے اندر پھرنے لگے کہ کہیں سے پانی کا کوئی چشمہ نظر آ جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے جنگل کے اندر چلتے ہی تھے کہ اچانک سلطان کی نظر ایک درخت پر پڑی کہ جس کے سائے کے نیچے ایک بوڑھا بزرگ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا پڑا ہوا تھا۔ سلطان کو یقین ہو گیا کہ ضرور بالضرور اس بوڑھے بزرگ کے تھیلے میں پانی ضرور ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھے بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ بابا جی، کیا آپ کے پاس پانی ہوگا؟ کیونکہ شہزادی کو سخت پیاس لگ رہی ہے اور وہ پیاس برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی جواب دیے اپنے تھیلے سے مشک نکالی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے سے مشک لی
اور واپس دوڑتے ہوئے شہزادی رہناز کے پاس آئے اور وہ پانی کی مشک شہزادی کے حوالے کر دی۔ شہزادی نے فوراً اسے مشک کا ڈھکنا کھولا اور پانی پینے لگ گئی۔ اس نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور جب اس نے منہ سے مشک اتاری تو مشک کے اندر ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں تھا، بالکل خالی ہو چکی تھی۔ کیونکہ شہزادی کئی دنوں سے پیاسی تھی، شاید وہ پانی بھی شہزادی کے لیے کم پڑ گیا تھا، لیکن اس نے اتنا پانی پی لیا تھا کہ وہ قاہرہ شہر تک آسانی سے جا سکتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مطمئن سے ہو گئے اور سلطان نے وہ مشک اٹھا لی اور جا کر اس بوڑھے بزرگ کی وہ مشک بھی واپس کی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی چند ہی قدم چلے تھے کہ پیچھے سے شہزادی کی رہناز کی چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شہزادی زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جھاگ نکل رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سخت پریشان ہو گئے کہ آخر شہزادی کو کیا ہوا، تو اتنے میں سلطان کا ایک ماہر سیاسی دوڑتا ہوا آیا جو تب کا کام بھی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے شہزادی کے منہ سے نکلنے والے پانی کو اپنی انگلیوں پر لیا اور بغور اسے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ سلطان معظم شہزادی کے پیٹ کے اندر بہت سخت قسم کا زہر چلا گیا ہے اور یہ زہر چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر شہزادی کی جان لے لے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فوراً وہ مشک اٹھائے اور اس درخت کی طرف دوڑے جس درخت کے نیچے وہ بوڑھا بزرگ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ سلطان کو یقین ہو گیا کہ زہر اس پانی کے اندر تھا۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی درخت کے نیچے پہنچے تو وہاں کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی الٹے قدموں دوبارہ شہزادی کے قریب آئے اور سپاہیوں کو کہا کہ ہمیں جلد از جلد قاہرہ کے اندر پہنچنا ہوگا تاکہ شہزادی کا شفا خانے کے اندر علاج ہو سکے۔ تو سلطان کے ماہر سپاہی نے کہا کہ حضور، ہم شہزادی کو ضرور قاہرہ کی طرف لے کر چلتے ہیں، لیکن جو زہر شہزادی کو دیا گیا ہے اس کا علاج کسی بھی حکیم کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کا علاج صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے یہ خود زہر بنائی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے سے بھی زیادہ پریشان حال ہو گئے اور سپاہیوں کو کہا کہ اگر شہزادی کی زندگی باقی ہے تو ضرور اللہ پاک اس کی جان بخش دے گا۔ اب سپاہیوں نے شہزادی کو اٹھایا اور قاہرہ شہر کے اندر بھی لے گئے۔ اب قاہرہ شہر کے لوگ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش تھے، لیکن گھوڑوں کی تیز رفتاری کو دیکھ کر ان کو خبر مل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے شفا خانے کے دروازے پر رکے۔ اب سب لوگ دوڑتے ہوئے شفا خانے کے دروازے پر پہنچے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس کو کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر پورے قاہرہ شہر کے اندر پھیل گئی کہ شہزادی رہناز کو راستے میں کسی نے زہر دے دیا۔ سب لوگ پریشان حال ہو گئے کہ جس شہزادی کو بچانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ روک دی اور اتنا سفر کیا، آخر شہزادی کو کس نے زہر دے دیا۔ اب چند لمحے گزرے، شاہی حکیم شفا خانے کے اندر پہنچ گیا۔ سب لوگوں کی نظریں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں شاہی حکیم پر تھیں۔ شاہی حکیم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمت دلائی اور اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم، میں نے ایسی جڑی بوٹی شہزادی کو کھلا دی ہے جس سے زہر کا اثر آہستہ آہستہ ہوگا لیکن ختم کبھی نہیں ہوگا، اور یہ آہستہ آہستہ شہزادی کی جان لے لے گا، اور اس کا علاج اس پوری سلطنت کے اندر کسی بھی حکیم کے پاس نہیں ہے۔ سلطان معظم اس قسم کا زہر سلیبیوں کے پاس ہوتا ہے اور انہی کے پاس اس کا تریاک بھی ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس جنگل کے اندر جس جگہ شہزادی کو پانی پلایا گیا تھا اس پورے جنگل کو چھان مارو، اور اگر وہ بوڑھا بزرگ نظر آ جائے تو اس کو پکڑ کر فوراً میرے دربار میں لے آؤ۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری سلطنت کے اندر اعلان کروا دیا کہ جو بھی حکیم شہزادی کا علاج کرے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سب حکیم آئے اور شہزادی کی جان بچانے کی خاطر ہر تجربہ کرتے رہے، لیکن کوئی بھی دوا شہزادی پر اثر نہ کر رہا تھا۔ اتنے میں سپاہیوں نے خبر دی کہ سلطان معظم، ہم نے اس جنگل کا چپا چپا چھان مارا لیکن ہمیں وہاں کوئی بوڑھا بزرگ نظر نہ آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود سے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے شہزادی کو زہر پلا دیا۔ وہ بوڑھا بزرگ بڑی ہی چالاکی سے مجھے پانی دے کر
چلا گیا۔ مجھے پتہ نہ چلا، مجھے اسی وقت ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اس بوڑھے بزرگ نے بغیر کسی تکرار کے سنسان جگہ پر پانی کی مشک میرے حوالے کیسے کر دی۔ حتیٰ کہ مجھے سوچنا بھی چاہیے تھا کہ وہ بوڑھا بزرگ اور پانی مجھے دے رہا ہے تو خود کیسے پیے گا، لیکن شاید وہ میرے انتظار میں تھا کہ کب میں اس کے سے پانی مانگوں اور وہ مجھے دے دے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں وزیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمت دلائی کہ کہا، سلطان معظم آپ پریشان نہ ہوں، اگر شہزادی کی زندگی کے دن باقی ہیں تو کوئی بھی اس سے چھین نہیں سکتا، نہ ہی رچرڈ بادشاہ۔ اب سب لوگ شفا خانے کے دروازے پر کھڑے شہزادی کی آخری سانسیں گن رہے تھے، کیونکہ اب شہزادی پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا اور سلطان کی امیدیں ٹوٹ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک 10 سال کا بچہ، جس کے سر پر لنگی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی، وہ کندھے پر لٹکائے بھاگتا بھاگتا ہوا سلطان کی طرف آ رہا تھا، اور وہ اتنا تیزی سے آ رہا تھا کہ کوئی بھی سپاہی اس کو پکڑ نہ پایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ بچہ کون ہے اور یہاں پر کیوں آ رہا ہے۔ چند لمحے گزرے کہ وہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ سلطان معظم، میں جانتا ہوں کہ شہزادی اس وقت اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے، لیکن یہ بات آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شہزادی کی جان اس وقت اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرانی سے 8 سے 10 سالہ بچے کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان حیران کہ جس مریض کا علاج سلطنت کے بڑے حکیم نہ کر سکے، جس زہر کا علاج بڑے بڑے حکیموں کے پاس نہیں ہے، تو آخر یہ بچہ اتنی کم عمر میں اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہا ہے۔ اس کے اعتماد کو دیکھ کر سلطان کو یقین سا ہو گیا کہ یہ بچہ ضرور کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہیں ایک موقع ضرور دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ویسے بھی شہزادی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ بچے نے کہا کہ سلطان معظم، میں شہزادی کا علاج شروع کر رہا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سلطان نے کہا کہ کون سی شرط؟ بچے نے اپنی شرط بتائی تو سب لوگ پہلے سے بھی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا کہ سلطان معظم، میں شہزادی کا اکیلے میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا آخر وجہ بتاؤ، آخر تمہارے پاس ایسا کون سا علاج ہے کہ جو تم سب کے سامنے نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا کہ سلطان معظم، اس وقت شہزادی کی جان بچانا سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے بعد میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ آخر میرے پاس شہزادی کا علاج کہاں سے آیا اور میں نے شہزادی کا علاج کیسے کیا۔ سلطان الدین ایوبی نے حکم دیا کہ شہزادی اور اس بچے کے علاوہ کمرے کے اندر کوئی نہ جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر آ گئے۔ چند لمحے گزرے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بچہ مسکراتا ہوا دروازے پر کھڑا۔ جب سلطان نے اندر جھانک کر دیکھا تو شہزادی اپنی آنکھیں بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھ کر سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ موت کی آغوش میں جانے والی شہزادی آخر اتنی جلدی اٹھ کیسے بیٹھی۔ سلطان نے کہا، اے بچے، تم نے مجھے واقعے میں حیران ہی کر دیا، آخر بتاؤ تم کون ہو اور تمہارے پاس اس کا علاج کیسے آیا۔ تو اس بچے نے کہا کہ سلطان معظم، جس وقت آپ نے شہزادی کو اور بوڑھے بزرگ سے پانی لے کر پلایا تو میں نے اسی وقت بوڑھے بزرگ کی باتیں سن لی تھیں، اور وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی سلطان شہزادی کو پانی پلائے گا اسی وقت شہزادی کی جان چلی جائے گی، لیکن میرے پاس موقع نہ تھا کہ میں آپ کو اس وقت بتا سکتا، لہٰذا میں نے اشارہ کی اور پھرتیلی سے اس بوڑھے بزرگ کے تھیلے سے وہ تریاق نکال لیا جو اس زہر کا توڑ تھا۔ لیکن اس وقت بوڑھے بزرگ کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کا تریاق چرا لیا تھا۔ حضور، وہ بوڑھا بزرگ کوئی عام نہیں تھا بلکہ رچرڈ بادشاہ ایک ماہر کماندار تھا۔ اب وہ بوڑھا بزرگ میرے پیچھے پڑ گیا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے۔ اب میں بڑی ہی مشکل سے اس جنگل سے نکل آیا ہوں اور یہاں پر پہنچا ہوں۔ لیکن سلطان معظم، جب میں نے اس دریا کو دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ تریاق اتنا زیادہ سخت قسم کا ہوتا ہے کہ اس تریاق کی جب شیشی کو کھولا جاتا ہے تو اس کی خوشبو سے ارد گرد کے دوسرے مریض بھی، دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سب لوگوں کو باہر جانے کا کہا، اور جیسے ہی میں نے شہزادی کو وہ تریاق پلایا تو شہزادی کی حالت بدلنے لگی، اور چند ہی لمحوں کے اندر اندر
وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور ایک بچے کی ذہانت نے شہزادی کی جان بچا لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بچے سے پوچھا تم کون ہو؟ تم نے کہا کہ میں نے بازار کے اندر چھوٹے موٹے تاجروں کے پاس کام کر کے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو قاہرہ کے ایک مدرسے میں پڑھنے کا حکم دے دیا اور اس کی ماں کے لیے اور اس بچے کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔